کیا آپ بھی دن بھر کی مصروفیات میں خود کو بھول گئی ہیں؟ گھر، بچے اور ذمہ داریاں آپ کا وقت کھا جاتی ہیں، مگر آج میں آپ کو بتاؤں گی ایسی آسان ہابیز جو نہ صرف آپ کو خوش رکھیں گی بلکہ آپ کا کھویا ہوا اعتماد بھی واپس لے کر آئیں گی۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اب بات کرتے ہیں اپنی پہلی ہابی کی، اور یقین مانیے یہ اتنی آسان ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جی ہاں، وہ ہے واک۔ واک نہ صرف ہمارے ذہن کو پرسکون کرتی ہے بلکہ سٹریس اور انزائٹی کو بھی کم کرتی ہے۔ واک سے باڈی میں اینڈروفن ریلیز ہوتا ہے جو ہمارا موڈ خوشگوار بناتا ہے اور ہاں، دل اور پھیپھڑوں کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اکثر خواتین کہتی ہیں ہم کہاں واک کریں، ہمارے آس پاس تو کوئی پارک ہی نہیں ہے، لیکن میری جان، واک کے لیے بڑی یا فینسی پارک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ اپنی گلی میں واک کر سکتی ہیں، گھر کے سامنے والی روڈ پہ، گیلری میں، چھت پر یا پھر ٹیرس پر بھی۔ بس روزانہ 20 سے 30 منٹ واک کرنے کی عادت ڈال لیں۔ اور ایک چھوٹا سا ٹپ، واک کرتے ہوئے ہیڈ فون لگا لیں اور کوئی خوبصورت سی نعت، قرآن پاک کی تلاوت یا اچھا سا اسلامی لیکچر سن لیں۔ اس طرح آپ کی واک بھی ہوگی اور آپ کا ٹائم بھی اچھا گزر جائے گا اور آپ کا واک میں دل بھی لگ جائے گا۔ میری دوسری ہابی جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ ہے گارڈننگ، یعنی باغبانی۔ یہ ایک ایسا شوق ہے جو ہر عورت بالکل آرام سے افورڈ کر سکتی ہے۔ اس کے لیے زیادہ خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک تھراپی ہے جو ہمارے ذہن کو پرسکون کرتی ہے، ٹینشن کو کم کرتی ہے اور برداشت بھی بڑھاتی ہے۔ سوچئے ذرا، صرف ایک چھوٹا سا پودا بھی اگر آپ اپنے گھر کے گملے میں لگا لیں تو کتنا فرق پڑتا ہے۔ گھر کا ماحول بدل جاتا ہے، ایک ٹھنڈک اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ اور اگر آپ دھنیا، پودینہ یا ہری مرچ جیسی چھوٹی چھوٹی سبزیاں خود اگانا شروع کر دیں تو پھر اس خوشی کا کوئی مول ہی نہیں ہوتا۔ اپنے ہاتھ سے بویا ہوا بیج جب پودے میں بدلتا ہے تو ایک الگ سا سکون ملتا ہے۔ اس کے لیے بڑے باغ یا زمین کی ضرورت نہیں، آپ چھوٹے گملے یا پلاسٹک کی بوتلیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جو سافٹ ڈرنکس کی خالی بوتلیں ہوتی ہیں نا، ان میں مٹی ڈال کر چھوٹے پودے اگا لیں۔ مہنگے کھاد خریدنے کے بجائے گھر کے کچن ویسٹ سے قدرتی کھاد بنائیں، جیسے چاول دھونے کا پانی، انڈے ابالنے کا پانی۔ یہ سب پودوں کے لیے بہترین غذائیت ہے۔ اگر گھر میں جگہ کم ہے تو آپ ورٹیکل گارڈننگ بھی کر سکتے ہیں، یعنی دیوار پر لٹکانے والے گملے یا بوتلیں لگا کر بھی اپنی دیواروں کو پیارے پیارے پودوں سے سجا سکتی ہیں۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ گارڈننگ صرف ایک شوق نہیں بلکہ ایک فیملی ایکٹیویٹی بھی بن سکتی ہے۔ بچوں اور شوہر کے ساتھ مل کر پودے لگائیں یا اپنے پڑوسیوں اور دوستوں کو پودے تحفے میں دیں۔ یقین مانیے اس سے نہ صرف گھر خوبصورت لگتا ہے بلکہ رشتوں میں بھی محبت بڑھتی ہے۔ میری تیسری ہابی جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے کتاب پڑھنا۔ کتاب پڑھنے سے دماغ کھلتا ہے، خیالات تازہ رہتے ہیں اور انسان کو سیکھنے کے بے شمار مواقع ملتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس عادت کو شروع کیسے کیا جائے؟ بہت آسان ہے، روزانہ صرف 10 منٹ نکالیں اور اپنی پسند کی کوئی کہانی یا موٹیویشنل کتاب پڑھنا شروع کر دیں۔ لیکن میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی ہولی قرآن کو پڑھنے سے آغاز کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہماری ہدایت کے لیے اتاری، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس سے صرف تلاوت تک محدود رکھتے ہیں۔ جی ہاں، تلاوت اپنی جگہ پر بہت برکت اور رحمت لے کر آتی ہے، لیکن قرآن پاک کا اصل مقصد سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ سوچئے ذرا، جب ہم اسے روزانہ سمجھیں گی، نیت سے پڑھیں گی تو یہ کتاب صرف ہمارے دل کو سکون ہی نہیں دے گی بلکہ ہماری زندگی کا رخ بھی بدل دے گی۔ اور پھر جب آپ کا دل کھلنے لگے تو ساتھ ہی دوسری اچھی کتابیں بھی پڑھیں، چاہے وہ موٹیویشنل ہو، کہانیاں ہو یا ہسٹری کی کتاب ہو۔ اس طرح نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ کا کانفیڈنس بھی بڑھتا جائے گا۔ دیکھیے، زندگی میں کوئی بھی الجھن ہو، کوئی بھی پریشانی ہو یا پھر کوئی بڑی سے بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، اس کا حل اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن پاک میں رکھ دیا ہے۔ بس ہمیں اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی نیت کرنی پڑتی ہے۔ اور اب میں آتی ہوں اپنی اگلی ہابی کی طرف۔ یہ ہابی خاص طور پر گھریلو خواتین کے لیے نہ صرف خوشی کا ذریعہ بلکہ ایک فن بھی ہے۔ جی ہاں، وہ ہے سلائی اور کڑھائی کا۔ یہ ایک ایسا ہنر ہے جو آپ کے وقت کو بھی خوبصورت بناتا ہے اور آپ کی پہچان کو بھی۔ چاہے آپ کپڑوں پر ہلکی سی کڑھائی کریں، پرانے کپڑوں کو نیا سٹائل دیں یا پھر اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کے لیے کچھ منفرد تیار کریں، یہ سب آپ کو الگ سا اعتماد دیتا ہے۔ سلائی کڑھائی کے علاوہ گھریلو خواتین کے لیے مزید ہابیز بھی ہوتی ہیں، جیسے کوکنگ اور بیکنگ۔ نئی ریسیپیز سیکھنا اور بنانا صرف شوق ہی نہیں بلکہ اس طرح کا آرٹ گھر کے لیے نئی ڈشز تیار کریں اور چاہے یا تو آپ اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ پینٹنگ یا ڈرائنگ، اگر آپ کو رنگوں سے کھیلنا پسند ہے تو پینٹنگ یا ڈرائنگ ایک بہترین ہابی ہے، چاہے صرف اور کیوں نہ کر سکتی ہوں، دل کو سکون دیتی ہے۔ رائٹنگ یا ڈائری لکھنا، روزانہ کے خیالات اور احساسات کو ڈائری میں لکھنا آپ کو ہلکا پھلکا بھی کر دے گا اور سیلف کانفیڈنس بھی بڑھا دے گا۔ پرانے کپڑے، بوتلوں یا کارڈ بورڈ سے نئی چیزیں بنانا، یہ نہ صرف وقت کا بہترین ذریعہ ہے، گھر کو سجاوٹ کے لیے بھی آپ کو ایک زبردست ٹوٹکا مل سکتا ہے۔
اگر آپ چاہیں تو اپنی کوکنگ کرافٹس یا ہابیز کو ویڈیوز کی صورت میں بنا کر اپلوڈ بھی کر سکتی ہیں. یہ آپ کی ایک الگ پہچان بن سکتی ہے. پھولوں کی آرائش یا ڈیکوریشن بھی ایک ہابی ہے. پھولوں کے گلدستے بنانا یا چھوٹے چھوٹے کارنر ڈیکوریٹ کرنا یہ دل کو خوش کرتا ہے اور گھر کو بھی پرکشش بناتا ہے. میوزک یا نعت اشعار سننا، اگر آپ گانا نہیں سننا چاہتی تو نعتیں یا اچھے اسلامک لیکچر سننا بھی ایک خوبصورت ہابیز ہیں جو روح کو سکون دیتی ہیں. سب سے ہابی کوکنگ اور بیکنگ. یہ صرف کھانا پکانا نہیں بلکہ ایک فن ہے. نئی ریسیپی سیکھنے اور بنانے سے آپ کو خوشی بھی ملتی ہے اور فیملی بھی خوش ہو جاتی ہے. کوکنگ کو آپ ذرا کریٹیو انداز میں کریں تو یہ شوق آپ کے لیے بزنس بھی بن سکتا ہے. آپ یوٹیوب چینل پر ریسیپیز اپلوڈ کر سکتی ہیں یا آن لائن اپنے ہوم میڈ فوڈ کو سیل کر سکتی ہیں. دوسری ہابی ہے پینٹنگ یا ڈرائنگ. یہ ہابی دماغ کو ریلیکس کرنے کا بہترین طریقہ ہے. چاہے آپ بس رنگوں سے کھیلیں یا کوئی چھوٹی ڈرائنگ بنائیں، یہ آپ کے اندر سے پرسکون ہوتی ہے. اگر آپ آرٹسٹ نہیں بھی ہیں تو ڈرائنگ کریں، کلر باکس میں کلرنگ کریں اور بہت مزیدار ہابی ہے. یہ سٹریس کو کم کرتی ہے اور دل کو خوش بھی کر دیتی ہے. تیسری ہابی ڈائری لکھنا یا ڈرائنگ. آپ روزانہ اپنے حالات، خوشیاں، پریشانیاں اور خواب ڈائری میں لکھیں. یہ آپ کو ہلکا پھلکا بھی کرے گا اور آپ کا اعتماد بھی بڑھائے گا. ڈائری لکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے دن کا حساب رکھ سکتی ہیں. کچھ سال بعد آپ اپنی ڈائری پڑھیں گی تو آپ کو اپنی زندگی کا سفر یاد آئے گا. یہ واقعی بہت خوبصورت احساس ہے. چوتھی ہابی ہے کرافٹس اور ڈائی چیزیں. پرانی بوتلوں، کپڑوں کا کارڈ بورڈ سے نئی چیزیں بنائیں. یہ نہ صرف آپ کا اچھا استعمال ہے بلکہ گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے بھی ہے. کرافٹس کرتے وقت اپنے بچوں کو بھی ساتھ شامل کر سکتے ہیں. اس طرح یہ صرف ایک ہابی نہیں رہتی بلکہ ایک فیملی ایکٹیویٹی بن جاتی ہے. پھولوں کے آرائش اور ڈیکوریشن. گھر کے کسی کونے میں تازہ یا مصنوعی پھول رکھیں یا خود گلدستے بنائیں. یہ گھر کے ماحول کو بدل دیتے ہیں اور دل کو سکون بھی دیتے ہیں. اگر آپ کے پاس زیادہ بجٹ نہیں ہے تو آپ صرف ایک پودا بھی گھر میں رکھ سکتی ہیں. یعنی یقین مانیے یہ چھوٹی سی چیز بھی گھر کے ماحول کو ٹھنڈا اور خوبصورت بنا دیتی ہے. واک کے ساتھ اگر آپ نعت یا قرآن کی تلاوت سنیں تو یہ ایک ساتھ دو فائدے دیتی ہے. جسم بھی صحت مند رہتا ہے اور روح کو بھی سکون ملتا ہے. تو میری پیاری بہنوں، ہابی کوئی مہنگی چیز نہیں، یہ صرف آپ کے وقت اور سوچ کی بات ہے. اپنی زندگی میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں شامل کیا کریں. یہ آپ کو نہ صرف خوش رکھیں گے بلکہ آپ کا خود اعتمادی بھی واپس لے کر آئیں گی. خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے. آج میں آپ سے ایک ایسی حقیقت پر بات کرنے والی ہوں جو ہم سب کی زندگیوں پر اثر ڈالتی ہے. کہا جاتا ہے کہ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے اور یہ بالکل سچ ہے. جب انسان فارغ بیٹھتا ہے تو منفی خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. فارغ وقت بیٹھنے سے دماغ فضول سوچوں میں الجھنے لگتا ہے. اکثر ہم وہ پریشانیاں سوچنے لگتے ہیں جو شاید حقیقت میں ہوتی ہی نہیں ہیں. یہ سوچیں آہستہ آہستہ ہمارے مزاج اور موڈ پر اثر ڈالتی ہیں اور ہمیں بے سکون کر دیتی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دماغ کو ہمیشہ مصروف اور مثبت رکھیں. اور جب انسان کے پاس کرنے کے لیے کام ہوتے ہیں تو شیطان کو دماغ پر قبضہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کو کس طرح مصروف رکھیں. اس کا سب سے آسان جواب ہے کہ ہم اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز شامل کریں. یہ ایکٹیویٹیز نہ صرف آپ کو اچھا بناتی ہے بلکہ ہمارے دل و دماغ کو بھی خوش رکھتی ہیں. اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں اور روزانہ تھوڑا قرآن پڑھنے کی عادت ڈال لیں تو آپ کا دل و دماغ پرسکون رہتا ہے اور شیطان کے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں. دوسری ایکٹیویٹی واک یا ہلکی ورزش. واک نہ صرف جسم کو صحت مند رکھتی ہے بلکہ ذہن کو بھی مثبت رکھتی ہے. روزانہ 20 سے 30 منٹ واک کرنے سے انسان کا دماغ بھی فریش ہو جاتا ہے. آخر میں یہی کہوں گی کہ میری بہنوں اور دوستوں، خالی دماغ ہمیشہ منفی خیالات آتے رہتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو مثبت ایکٹیویٹیز میں مصروف رکھیے. چاہے چھوٹا سا کام ہو، عبادت ہو، ہابیز ہو یا رشتہ داروں سے بات کرنا ہو، یہ سب آپ کو خوش رکھنے اور شیطان کو آپ کے قریب آنے سے روکتی ہے. اپنے اندر ایسی تبدیلیاں لائیں کہ لوگ آپ کو مانیں، آپ کی قدر کریں اور آپ سے پیار کریں. اکثر ہم دوسروں کے گھروں اور زندگیوں میں جھانکنے کی عادت رکھتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ دوسروں کے گھروں میں گھسنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی زندگی اور اپنے گھر پر توجہ دیں. سب سے پہلی تبدیلی جو لانی ہے وہ اپنی سوچ میں تبدیلی. جب آپ مثبت سوچ اپنائیں گی تو آپ کے رویے میں نرمی آئے گی اور لوگ آپ کے قریب رہنا پسند کریں گے. دوسری تبدیلی ہے وقت کی قدر کرنا. جو عورت وقت کی پابندی کرتی ہے وہ نہ صرف گھر کو بہتر طریقے سے سنبھالتی ہے بلکہ دوسروں کی نظر میں بھی عزت پاتی ہے. اپنی صحت، اپنی صفائی اور اپنی شخصیت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. جب آپ خود کو خوبصورت اور خوش رکھیں گی تو دوسرے بھی آپ کی عزت کریں گے. سخت بول سے سب دور ہو جاتے ہیں لیکن نرم اور پیار بھری زبان سے سب دل کے قریب آ جاتے ہیں. گھر کی صفائی، سجاوٹ اور سکون کو ترجیح دیں. ایک خوشگوار گھر عورت کی پہچان ہوتی ہے. جب آپ نماز، قرآن اور دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گی تو چہرے پر ایک الگ نور آ جائے گا اور لوگ دل سے آپ کی عزت کریں گے. دوسروں سے حسد اور نفرت نکال دیں. ان کی خوشیوں میں شریک ہوں، ان کے دکھ میں ساتھ دیں. اس سے آپ کی اپنی عزت بڑھے گی. فارغ بیٹھنے سے دماغ منفی طرف جاتا ہے، اس لیے اپنے گھر کے چھوٹے بڑے کام شوق سے کریں. جو عورت اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے اس کی مثال لوگ دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں.
دوسروں کی برائیاں کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کیا جائے۔ چاہے کوئی نیا ہنر ہو، گرافٹس ہو یا کوکنگ، جو عورت سیکھتی رہتی ہے وہ دوسروں کے لیے مثال بن جاتی ہے۔ جب آپ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر ادا کریں گی تو لوگ آپ کی مثبت سوچ سے متاثر ہوں گے اور آپ کو عزت دیں گے۔ آخر میں یہی ہے کہ دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے گھر، اپنی زندگی اور اپنی شخصیت پر توجہ دیں۔ جب آپ اپنی سوچ اور عادتوں میں مثبت تبدیلی لائیں گی تو لوگ نہ صرف آپ کو مانیں گے بلکہ آپ کی قدر بھی کریں گے اور آپ سے پیار بھی کریں گے۔